جی محترم، ابھی آپ نے میری وائسز بھیجی ہیں، اس کو میں نے سنا غور سے، اور یہ میں نے مفہوم میں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو مفہوم جب بھی سمجھاتے ہیں تو لفظ بدلنے پڑتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے کوئی اردو میں یا عربی میں کوئی بھی حدیث کا کوئی بھی لفظ نہیں کہا. تو یہ تحریف نہیں ہے، یہ علمی نکتہ آپ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ تحریف نہیں ہے. مفہوم میں آپ اپنے الفاظ شامل کر سکتے ہو تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اگر آپ اس کو غلطی مار رہے ہیں تو یہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہوگی نا. آپ کے عقیدے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو اپلائی کر رہے ہو. ہمارے عقیدے کے مطابق، اصحاب کلہم عدول کے مطابق عبداللہ ابن ابی منافق تھا. میں نے دلیل بھی رکھ دی ہے، آپ تسلیم بھی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ کیسی بات نہیں ہے. تو یہ منافقت اس کی ظاہر بھی ہو گئی تھی، یہ بھی واضح ہو گیا. تو آپ اس کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ اس صحیح بخاری کی حدیث کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی نے منع کر دیا، تو آگے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ آگے کیا آپ کو کیا بریک لگ جاتی ہے؟ نبی کریم نے وجہ بتائیے. وجہ کیوں، کیا بتائیے؟ یہ تھوڑی بتائیے کہ وہ حالت ایمان پہ ہے، وہ مطلب صحابی ہے تو مطلب حالت ایمان والا صحابی ہے اس لیے اس کا قتل جائز نہیں ہے. نبی نے جو وجہ بتائی ہے وہی تو نتیجہ اس سے نکلتا ہے. نبی نے جو وجہ بتائی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا قتل لازم تھا. شرعی طور پر اس پر مرتد ہے، وہ منافق ہے، اس کا قتل کیا جانا چاہیے، توہین رسالت کا مرتکب ہو گیا ہے. لیکن نبی نے جو وجہ بتائی ہے منع کرنے کی، وہ یہ کہیے کہ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر دیتا ہے، تو لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ حکم اس پر لاگو ہے، وہ اس کا قتل جائز ہے عبداللہ ابن ابی کا. تو حضرت عمر فاروق نے صحیح فرمائش کی. لیکن نبی کریم دور نظر رکھتے تھے، ان کو ہر چیز کا علم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے منع فرمایا. تو حدیث کا مفہوم میں نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری وائس میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے مثال دی ہے امام کی، تو یہ ہم کسی اور مناظرے میں رکھ لیں گے، یہ کر لیں گے. میں نے آپ کو کوئی اس کے موضوع تھوڑی بتایا ہے کہ کہیں اور گفتگو کریں گے یا گفتگو کا رخ آپ اس طرف موڑ لیں. میں نے آپ کو ایک صاف سی مثال دی ہے کہ اصطلاحی معنی بھی یہ لاگو ہوتی ہے اور لغوی معنی بھی لاگو ہوتی ہے، اور جو الفاظ ہیں وہ قرآن و حدیث میں لغوی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں. ہمیں مفہوم جب تک نہیں سمجھیں گے ہم دین کی معلومات کو مکمل سمجھ نہیں نہ سکتے. لفظ تھوڑی پکڑ کے آپ سمجھیں گے. شعر و شاعری، کبھی شعر سنا ہے؟ آپ شعروں سے کیا مطلب شعر پر سمجھیں گے تو لفظوں سے تو تھوڑی سمجھ آئے گا. ان شعروں میں ان الفاظ سے شاعر کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مفہوم، وہ ہوتی ہے اصل بات. اس سے زیادہ میں آپ آسان کر کے کیا سمجھاؤں آپ کو؟ تو لفظ نہ پکڑیں، مفہوم کو سمجھیں آپ. تو میں نے آپ کو مثال دی ہے. میری یہ خواہش تھوڑی ہے کہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں. میں آپ کو بھی موضوع سے ہٹنے نہیں دوں گا. آپ کو اصحاب کلہم عدول کے عقیدے کی روشنی میں عبداللہ ابن ابی کو منافق ثابت کرنا ہے، صحابی رسول ثابت کرنا ہے. منافق تو ہے وہ، ہمارے عقیدے کے مطابق تو منافق ہے. حالت ایمان پر ہونا تو لازمی ہے، صحابی رسول کے لیے حالت ایمان پر ہونا لازمی ہے. تو وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، کل بھی ثابت کر چکا. اور آپ جو خود فرمائش کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کو منافق ثابت کریں، آپ نہیں کر سکے. میں نے آپ کو دلیل دی ہے، تو آپ نے اس کا جواب جو دیا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا دیا ہے. وہ میں آپ کو وائس دوبارہ رکھ رہا ہوں، آپ مجھے برائے مہربانی اس کو دوبارہ آسان الفاظ میں سمجھا دیجیے گا. ابھی تھوڑا ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے، میرا یہ آخری ٹرن ہے. پھر آپ جواب دے دیجیے گا یا پھر آپ کل مجھے جواب دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے تھوڑا کام بھی ہے، میں کہیں بزی بھی ہو رہا ہوں، تو بس میں یہ آخری ٹرن دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے جو ہے، جو آپ نے جواب دیا ہے عبداللہ ابن ابی کے متعلق، وہ مجھے بالکل آپ کی وائس سمجھ نہیں آئی. کسی اور کو شاید سمجھ آئی ہو، مجھے نہیں آئی. وہ میں آپ کو دوبارہ یہاں نیچے رکھ رہا ہوں، اس کو آپ دوبارہ آسان الفاظ میں مجھے سمجھائیے گا اس جواب کو. ممتاز قریشی صاحب، یہ قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر آپ نے شیعہ کتب سے پیش کی ہے. میں آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، ہم اصحاب کلہم عدول کے عقیدے کو نہیں مانتے، ہم اسے ایک باطل اور فاسد نظریہ سمجھتے ہیں. تو اس فاسد اور باطل نظریے کو ماننے کے بعد ہی تو یہ تفسیر ہوگی نا کہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، کیونکہ منافق کبھی عادل نہیں ہوتا اور عادل کبھی منافق نہیں ہوتا. تو آپ نے پہلی بات تو یہ فرمان رسول سے ثابت نہیں کیا. فرمان رسول آپ اپنی کتب سے دکھائیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی آپ کے منہج میں جو ہے وہ منافق آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ صحابی رسول ثابت ہو رہا ہے اور مومن بھی ثابت ہو رہا ہے. وہ بھی میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ جو آپ نے دلیل دی ہے نا شیعہ تفاسیر سے، یہ آپ اس صورت میں دیں جب آپ انکار کر دیں اصحاب کلہم عدول کے باطل اور فاسد نظریے کا.
کیونکہ یہ تفسیر اسی عقیدے کے تحت لکھی گئی ہے جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، یعنی یہ جو عقیدہ ہے اصحاب کلہم عدول کا، وہ فاسد اور باطل ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں یہ تفسیر درست ہے، لیکن آپ کے عقیدے کی روشنی میں کہ اصحاب کلہم عدول ہیں، اصحاب سارے کے سارے عادل ہیں، اس عقیدے کی روشنی میں یہ تفسیر غلط ہے۔ آپ کے اصول سے، آپ کے عقیدے سے یہ تفسیر غلط ہو رہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا اسے اپنا صحابی کہہ رہے ہیں۔ رسول خدا نے کبھی اسے منافق نہیں کہا، تو رسول اللہ جسے منافق نہ کہیں، رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہیں، وہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھیں آپ، اس بات کو آپ سمجھ نہیں رہے، یہ بڑا علمی نقطہ ہے اور گروپ کے تمام لوگ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آپ نہیں سمجھنا چاہتے، نہ ہی آپ سمجھ پا رہے ہیں۔ جی محترم، اب آخر میں آپ کو یہ جو حدیث رکھی ہے یہ ہم پرسنل میں بھی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس کا میں جواب دے دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ اس حدیث کو آپ غور سے پڑھیں، سب لوگ پڑھیں۔ اس میں جو جھگڑا شروع ہوا ہے، شروع تو عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اس سے شروع ہوا ہے، لیکن بعد میں جو جھگڑا ہے ان کی دونوں جماعتوں میں جو لوگ ہیں ان کے بیچ ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ بظاہر مسلمان تھا، اس کی جماعت میں مومن بھی تھے، ان کو تھوڑی پتہ تھا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو اس کی جماعت میں ظاہر ہے وہ اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ قبیلے کی سوچ تھی، وہ مخالفانہ سوچ بھی تھی۔ تو جب یہ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور جھگڑا شروع ہوا، تو وہ دونوں طرف سے لوگ آپس میں لڑ پڑے، یہ دونوں مومن تھے۔ اب اس جھگڑے میں عبداللہ ابن ابی خود تھوڑی لڑا ہے، دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے اور اس کو مومن کہا گیا ہے؟ یہ تو جماعتوں کا جھگڑا ہے نا، وہ دونوں کی طرف مومن تھے، اور جو عبداللہ ابن کی جماعت تھے اس کے لوگوں میں بھی مومن تھے۔ تو اس سے آپ کو کیا آپ ثابت کر لیں گے؟ اس میں کیا آپ کا استدلال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ نے کیا استدلال پیش کیا ہے، وہ وضاحت کر دیجیے گا۔ ابھی مجھے فونز بھی آ رہے ہیں ہاسپٹل سے، تو مجھے ٹائم نہیں ہے ابھی، تو آپ بھلے ابھی چاہیں تو جواب دے دیں، یا کل مجھے جواب دے دیجیے گا، تو ہم گفتگو یہیں سے پھر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز قریشی صاحب، بات یہ ہے، میں نے تحریف کا کہا ہے اور آپ نے تحریف کی، آپ مان چکے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے غلط مفہوم بیان کیا حدیث کا، اور تحریف ہی ہے۔ چلے میں تحریف میں بتاؤں کیوں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب عمر ابن خطاب نے کہا کہ ہم اس آدمی کو قتل کر دیں، تو نبی کریم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم آپ نے بیان کیا کہ عمر ابن خطاب نے جب یہ کہا کہ ایک منافق کو، حالانکہ منافق کا لفظ نہیں، ایک منافق کو قتل کر دیں، تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اسے قتل نہیں کرو، حالانکہ نبی کریم تو کہہ رہے ہیں نہیں اس کو قتل نہیں کرنا۔ آپ کہہ رہے ہیں اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ نہیں جی اسے قتل نہیں کرنا، نبی کہہ رہے ہیں کہ اسے قتل کر دینا، یہ آپ کا مفہوم نکل رہا ہے، حالانکہ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے حدیث کا۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی منع کر رہے ہیں قتل سے، آپ کہہ رہے ہیں وہ قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور قتل منافق کو کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی قتل تو نہیں کیا، عبداللہ ابن ابی تو بچ گیا، نبی نے منع کیا اس لیے قتل نہیں کیا نا، ورنہ تو قتل ہو جاتا وہ۔ نقطے کو سمجھیں، اس چیز کو، اس نقطے کو نہیں سمجھتے، یہی تو تحریف ہے آپ لوگوں کی، یہی تو اہل سنت کرتے ہیں، اسی طرح تو اہل سنت گمراہ کر دیتے ہیں تبلیغوں پہ لے جا کے لوگوں کو، کہ حدیث میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں قتل نہیں کرنا، اور آپ اس کا درست مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں وہ منافق تھا اسے قتل کر دینا ہے۔ عجیب بات کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں مان بھی نہیں رہے کہ یہ تحریف نہیں کی آپ نے۔ میرے بھائی تحریف ہے یہ واضح اور دو ٹوک تحریف ہے، اس کو مانیں، غلطی کی ہے آپ نے، حدیث کو غلط بیان کیا ہے، غلط مفہوم آپ نے بیان کیا ہے، تحریف زدہ مفہوم آپ نے بیان کیا ہے، اس نقطے کو سمجھیں۔ دیکھیں ممتاز قریشی صاحب، اب یہاں پہ آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی، حالانکہ اتنی میں نے آسان اور واضح کر کے کی تھی، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں مزید آسان کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی، عادل منافق نہیں ہوتا، منافق عادل نہیں ہوتا، یہ طے شدہ بات ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ابن ابی کو آپ منافق مان رہے ہیں اور ساتھ میں تمام صحابہ کو عادل بھی مان رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ ایک منافق کو عادل بنا دیں؟ یہ مجھے بتائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے نا کہ رسول اللہ اسے اپنا صحابی کہہ کر، یعنی عادل کہہ کر، اپنا کہ ایک عادل شخص ہے عبداللہ ابن ابی، اور جو ہے اسے منافق جو ہے بنا دیں۔ یعنی ایک منافق کو رسول اللہ اپنا عادل کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادل بندہ ہے؟
اپنا صحابی کہہ سکتے ہیں رسول اللہ؟ نہیں کہہ سکتے. یہ بہت آسان، اور مطلب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ اتنی سی بچکانہ باتیں بھی جو ہے مجھے سمجھانا پڑے گی، وضاحت کرنا پڑے گی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کی ضرورت ہوگی، لیکن بہرحال آپ کو اس کی بھی ضرورت ہے. تو دو ٹوک الفاظ میں آپ مجھے بتائیں نا کہ رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہیں وہ عادل ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو وہ عادل منافق کیسے ہو گیا؟ اس کی دلیل آپ سے میں مانگ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں مانتے عادل ہیں، ہم تو نہیں مانتے عادل ہیں، اس لیے وہ منافق ہم منافق کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہے کوئی صحابی عادل. ہمارے یہاں صحابی ہماری طرح ہے جیسے ہم ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ بھی گناہ گار تھے. ہم جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی جھوٹے تھے. ہمارے اندر منافقت آ جاتی ہے، ان کے اندر بھی منافقت تھی. تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں سب میں. باقی آپ کو دلیل سے میں سمجھا چکا ہوں، دلیل دے کے سمجھا چکا ہوں. میں ایک دلیل اور دے دیتا ہوں آج، تاکہ بات جو ہے پھر آگے مزید اسی دلیل کے طور پر آپ کے اور مزید واضح ہو جائے. جی ممتاز قریشی صاحب، وہ وائس تھوڑی ڈسٹورشن آ گیا تھا آخر میں، اس لیے میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے. اچھا، میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ حدیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. حدیث جو تحریر کی گئی ہے، جو بیان کی گئی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں اور تباہ آزمائی کرنے لگ جاتے ہیں. مفہوم جو ہیں غلط غلط الٹ پلٹ مفہوم اس کے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے آپ نے اس روایت کے ساتھ کیا. میرے بھائی، اس روایت میں جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے اس جھگڑے کی بنیاد تو بتا ہی نہیں ہے. جھگڑا ہوا ہی عبداللہ ابن ابی کے کہنے پہ ہے. عبداللہ ابن ابی نے اعتراض کیا رسول خدا کے گدھے پر کہ رسول خدا اور عبداللہ ابن ابی ایک ساتھ چل رہے تھے. رسول خدا گدھے پہ جو سوار تھے، عبداللہ ابن ابی نے رسول خدا سے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے دور رہیں، یہ گدھا جو ہے یہ بدبودار ہے، مجھے بدبو آ رہی ہے اس گدھے سے. یہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی کے تو کہا ہی نہیں ہے. بنیادی پھڈا ہی عبداللہ ابن ابی سے ہو رہا ہے. عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس گدھے کو دور کریں. تو اس پر ایک صحابی رسول نے، جس کا نام بیان نہیں کیا گیا، اس نے کہا کہ بھائی تو یہ جو گدھا ہے نا، اس گدھے سے زیادہ بدبودار تو ہے. یہ گدھے میں تو پھر بھی خوشبو ہے، تو اس سے زیادہ بدبودار ہے. یہ کون لڑ رہے ہیں آپس میں؟ اولین مہاجرین اور اولین انصار، جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوانہ، جن پر جنت واجب ہو گئی ہے. دو گروہ ہیں، عبداللہ ابن ابی کا گروہ اور رسول خدا کا گروہ. رسول خدا نمائندہ ہیں مہاجرین کے، اولین مہاجرین کے. عبداللہ ابن ابی نمائندہ ہے اولین انصار کا. تو یہاں تو عبداللہ ابن ابی سے ہی پھڈا شروع ہوا ہے سارا. آپ کہہ رہے ہیں وہ اس میں پھڈے میں شامل ہی نہیں تھا. اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب اہل ایمان کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. تو دو جماعتیں کس کی تھی؟ ایک رسول خدا کی جماعت تھی، ایک عبداللہ ابن ابی کی جماعت تھی. یہ بھی آپ نے پڑھی نہیں اور بیان کر دیا مطلب.
अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, माज़रत के साथ मैं थोड़ा रास्ते में हूँ अभी। घर पहुँच के मैं रब्ता करता हूँ, फिर गुफ्तगू बाकायदा शुरू करते हैं। बस 10-15 मिनट लगेंगे, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करते हैं आज ही इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी मोहतरम, एक दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, और मैं आपकी जो आखिरी वॉइसेस हैं परसों की, उनके जवाब इस एक ही वॉइस में कोशिश करता हूँ कि दे दूँ, ताकि गुफ्तगू जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुँचे और टू दी पॉइंट हो। बात से बात निकालना जो आपकी रवश है ना, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, और वो बात करता हूँ जो कि अहम हो और जो मौजू के मुताबिक हो। अब आपकी जो ये 3 वॉइसेस है ना, इसमें जो पहली वॉइस है, इसमें आपने 2 बातें वाज़िया गलत बयानी की है, गलत कही हैं। एक आपने मेरी तरफ ये दोबारा वही इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने सही बुखारी की हदीस में तारीफ़ कर दी है। हालांकि मैं आपको वाज़िया अल्फाज में कह चुका हूँ कि मैंने कोई हदीस पढ़ी नहीं अरबी में ना उर्दू में, तो ये तारीफ़ तो है नहीं। हाँ, आप इसको तफसीरी कह सकते हैं कि तफसीरी लिहाज से तारीफ़ है, तो वो भी हमारे अकीदे के मुताबिक ये तफसीरी तारीफ़ भी नहीं है, हमारे अकीदे के ऐन मुताबिक है। और मैं इसकी तायद आपको दूसरी सही बुखारी की अहादीस से भी दिखा देता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्लाह बिन उबय को नबी करीम के सामने मुनाफिक कहा है। समझ रहे हैं बात को? मैं अभी 2-3 अहादीस भी रखता हूँ, सही बुखारी से ही रखूँगा और हज़रत उमर फ़ारूक से ही दिखाऊँगा कि उनके नज़दीक ये अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक ही है नबी करीम के सामने। और नबी करीम ने उसकी नफ़ी नहीं की कि ए उमर, आप जो है गलत कह रहे हो, ये मुनाफिक थोड़ी है, ये नबी करीम ने नहीं फरमाया। तो नबी करीम के सामने हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्लाह बिन उबय को मुनाफिक कहा है। आप जो लफ्ज़ लफ्ज़ कहते हो ना कि लफ्ज़ दिखाओ कहाँ लिखा है, तो मैं आपको अभी हुज्जत तमाम करूँगा। आज मैं आपको दिखा देता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्लाह बिन उबय को मुनाफिकी कहा है। तो ये जो हम मफ़हूम बयान करते हैं, तो तमाम हदीस को जहन में रख के ही बयान कर रहे होते हैं। तो उस हदीस का जो मफ़हूम जो आपने हदीस पेश की थी, उसमें अगरचे मुनाफिक का लफ्ज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने नहीं कहा, लेकिन जब कई सारी रवायात उस शख्स के मुतल्लिक़ मौजूद हैं, तो हम वो मफ़हूम जहन में रख के ही बोलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको समझाने की खातिर क्लियर करके वाज़िया कर दिया कि ये शख्स मुनाफिक है और कत्ल करना इसका जायज़ था। हज़रत उमर फ़ारूक ने सही मुतालबा किया था, लेकिन नबी करीम दूर अंदेश हैं, उनको पता था कि इसका अगर कत्ल कर दिया गया तो इस्लाम पे बुरा असर पड़ेगा, लोग जो है परेशान हो जाएंगे, अवाइली दौर था, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं था, ये कदम दुरुस्त नहीं था, अगरचे कि वो मुनाफिक ही था। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लें कि तारीफ़ जो है वो मैंने नहीं की। माज़रत के साथ वॉइस ज़्यादा हो गई है, मैं दूसरी वॉइस करता हूँ। जी, माज़रत के साथ वो 2.5 मिनट की वॉइस हो गई थी, टाइम का मुझे देखने का ख्याल नहीं आया। बहरहाल ये हो सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप कम ज़र्फ़ हैं ना, आप इस चीज़ को देख के और शुरू हो जाते हैं कि टाइम की पाबंदी नहीं हुई तो ये शर्त की खिलाफ वर्जी है। तो ऐसी बात नहीं है, ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने मेरी तरफ ये भी मंसूब किया है कि मैंने अपनी गलती तस्लीम की है। अपनी पहली वॉइस में आपने मुझे ये कहा है कि मैं गलती तस्लीम भी कर चुका हूँ। भाई, मैं कब तस्लीम कर चुका हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने ये तारीफ़ नहीं की है इस हदीस में। ठीक है, तो ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। और मैं आपको कह चुका हूँ कि ये जो हम अपने ऐन अकीदे के मुताबिक ही मैंने आपको जवाब दिए थे। असल हदीस अरबी उर्दू की मैंने थोड़ी पढ़ी थी, मैंने आपको वजाहत की थी, मफहूम बताया, और उसकी तायद में दूसरी जो है ना हदीस से दिखा देता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक अब्दुल्लाह बिन उबय को मुनाफिक ही समझते थे, और मुनाफिक कहा है नबी करीम को, उन्होंने इससे मुनाफिक कहकर भी मुखातब किया है कि ये मुनाफिक है। तो ये मैं आपको अपनी बात की तायद में दूसरी 2 सही बुखारी की हदीस भी पेश कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो है जब बदबख्त मर गया था, तब हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम को बराह रास्त कहा कि आप इसकी जनाज़ी नमाज ना पढ़ें, क्योंकि ये तो मुनाफिक था। तो मुनाफिक तो उसकी मुनाफिक ज़ाहिर हो गई थी। ठीक है ना, तो ये ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जो मैं छुपाऊँ या आपको पता ना हो। चलो, मैं ये वॉइस अभी कम करता हूँ, तीसरी वॉइस मैं अलग आपको भेजता हूँ, उसमें जवाब देता हूँ। जी मोहतरम, दूसरी वॉइस में आपने गुफ्तगू को घुमाने की कोशिश की है। ठीक है, आपने कहा है कि आदिल मुनाफिक नहीं होता और मुनाफिक आदिल नहीं होता, और ये कैसे मुमकिन है कि नबी करीम है कि मुनाफिक को आदिल बना दे? तो भाई मुझे बताए तो सही कि नबी करीम ने कब अब्दुल्लाह इब्न उबय को आदिल कहा है? ये जो लफाजी आप कर रहे हो ना, तो आप मुझे दिखाओ, आपने किस दलील में दिखाया है कि नबी करीम ने अब्दुल्लाह इब्न उबय को आदिल कहा हो? ऐसा तो कुछ नहीं, आपकी दलील में तो ऐसा है ही नहीं।
اور جب میں نے آپ کو عبداللہ ابن ابی کی منافقت دکھا دی، ہمارے صحیح بخاری میں تو ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اہل سنت کی تفاسیر سے بھی دکھا دی، قرآن کریم سے بھی دکھا دیا، تو اب یہ نقطہ تو ہمارے درمیان باعث اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن ابی متفقہ طور پر منافق ہے، آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، تو یہ نقطہ تو زیر بحث آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے۔ نقطہ ابھی جو ہے نا ہمارے عقیدے پہ بحث ہونا چاہیے کہ اصحاب کلم عدول کا عقیدہ ہے کیا، ہم کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کو ہمارے عقیدے کے تحت گفتگو کرنی چاہیے، آپ شروع سے ابھی تک اپنے عقیدے کو ذہن میں رکھ کے گفتگو کر رہے ہو اور مجھے منوا رہے ہو، تو میں ایسے تو نہیں مانوں گا نا۔ ہمارے عقیدے کے تحت تو یہ اصحاب جو ہیں وہ حالت ایمان پہ ہونا ضروری ہے، آخری گھڑی تک حالت ایمان پر ہو، تو آپ اپنے عقیدوں کو اپنے پاس رکھیں، ہمارا عقیدہ بھی زیر بحث ہے، تو ہمارے عقیدے کے تحت آپ کو دلیل دینی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو آپ نے جو حدیث رکھی ہے گدھے والی، اس کی تو بڑی تفصیل ہے، اس کو ہم بعد میں زیر بحث لاتے ہیں۔ میں نے جو ابھی وائسز کیے اور جو میں ابھی اب ایک دو عکس رکھتا ہوں جس میں منافق کا ہے حضرت عمر فاروق نے، اس کو کلیئر کر لے تو میں پھر اب نیکسٹ میں پھر آپ نے جو یہ عبداللہ ابن بھی اور جو جھگڑے والی جو بات کی ہے نا، ایمان دو گروہ جو ہے، دونوں طرف ایمان ہے، مومن ہے، اور دو آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو آپ اس سے جو استدلال لے رہے ہو نا، تو اس کو پھر میں تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں، میں آپ کو وہ پوری حدیث بھی سمجھا دیتا ہوں، اس کی تشریح بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی ممتاز قریشی صاحب، بجائے اس کے کہ آپ جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی، جہاں سلسلہ تھما تھا، وہاں سے گفتگو شروع کرتے، آپ نے دوبارہ اپنی ہی کی گئی غلطی کو اس پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اب آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں، پرسوں بھی آپ بار بار یہ بات کرتے رہے کہ آپ نے مفہوم بیان کیا، آپ نے تو حدیث پڑھی ہی نہیں، نہ عربی میں پڑھی نہ آپ نے اردو میں پڑھی حدیث، آپ نے اس کے باوجود پڑھے بغیر آپ نے مفہوم بیان کر دیا۔ یہ علمی بددیانتی کہلاتی ہے۔ آپ نے جب حدیث پڑھی ہی نہیں ہے تو آپ مفہوم بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ قیاس آرائی تو نہیں چلے گی ہمارے یہاں، ہم نے تو علمی گفتگو کرنی ہے، یہ کوئی ذاتی آرا پر مبنی گفتگو تو نہیں ہے۔ میں نے تو عربی میں بھی آپ کو حدیث پڑھ کر سنائی، میں نے آپ کو اردو میں بھی حدیث پڑھ کر سنائی، تو یہ علمی بددیانتی نہیں چلے گی کہ آپ نے اپنی قیاس آرائی کی اور مفہوم جو ہے، درست مفہوم جو ہے آپ کے قیاس آرائی سے سامنے آ جائے۔ نہیں، یہ سننے والے بخوبی سن سکتے ہیں، انہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ نے حدیث پڑھی نہیں اور آپ حدیث کا صحیح مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، حدیث کا صحیح مفہوم اسی وقت بیان ہوگا جب آپ یا تو عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں۔ عربی چونکہ آپ کو آتی نہیں ہے تو اس کا میں آپ کو استثناء دے رہا ہوں، آپ اردو میں پڑھیں حدیث اور پھر پڑھ کے بتائیں۔ آپ جس بات کا انکار کر رہے ہیں، حدیث اس کی الٹ بیان کر رہی ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس خبیث کو قتل کرنا ہے، گالی دی حضرت عمر نے خبیث کی، اور رسول اللہ منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا محمد منافقین کو قتل کر دیتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے دوبارہ پھر جو ہے کہا کہ منافق کہا ہے۔ منافق کس نے کہا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو آخری حدیث لگائی ہے نا، اس کا اسکین بھی لگایا ہے۔ اپنے اس عمل پر پشیمان ہے عمر ابن خطاب۔ آپ نے حدیث تو پڑھی نہیں ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ حدیث پڑھتے نہیں ہیں اور ہم حدیث پڑھا رہے ہیں آپ کو۔ عمر ابن خطاب اپنے اس عمل پر پشیمان ہے کہ اس نے یہ جیسے کہ گالی دے دی اس کو خبیث، وہ گدھے والی حدیث میں، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں نے نہ حدیث عربی میں پڑھی نہ اردو میں پڑھی، لیکن میں نے مفہوم بیان کیا۔ اب یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا، جس کے اسکین بھی آپ نے لگائے ہیں، یہ عبداللہ ابن ابی کے تہجید و تفقین سے متعلق روایت ہے۔ یہاں حضرت عمر انہیں منافق کہہ رہے ہیں، لیکن آخر میں کیا توبہ کر رہے ہیں اپنے اس عمل پر، پچھتاوا ہے انہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ میں نے حوالہ پہلے ہی لگا دیا ہے آپ کے دینے سے پہلے نا، پرسوں کا حوالہ لگایا، آپ نے پڑھا نہیں اب تک۔
دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر جسے منافق کہیں، آپ اس بات کا اعلان کریں کہ رسول اللہ کی پھر بات آپ چھوڑ دیں گے، حضرت عمر کی بات مانیں گے، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حضرت عمر نے کس کس کو منافق کہا ہے۔ ہم تو یہ تک دکھائیں گے اللہ کی قسم کھا کے حضرت عمر نے منافق کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کا مدعا یہ ہے، ادعا یہ ہے کہ صرف منافق کے لفظ کو دیکھنا ہے، آپ کہنے کے لفظ بازی نہیں کرتے ہیں، آپ حضرت عمر کے قول کو پکڑیں گے اور رسول اللہ کو رد کر دیں گے، رسول اللہ کے قول کو بھی رد کریں گے، رسول اللہ کے فعل کو بھی رد کریں گے۔ تو اگر آپ کا یہ ادعا ہے، آپ نے حضرت عمر سے دین لینا ہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ کو معاذ اللہ رد کر کے، تو اس کا اعلان کر دیں تاکہ ہم حضرت عمر سے دکھائیں کہ پھر منافق ہوتا کیا ہے۔ اب اس وائس میں آپ نے کہا میں نے بات گھمانے کی کوشش کی، حالانکہ بات آپ گھما رہے ہیں۔ بھائی صحابہ عادل ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے۔ اصولی طور پہ آپ نے ثابت کرنا ہے یہ بات کہ شیعہ لوگ بھی جو ہیں، شیعہ منہج بھی جو ہے صحابہ کو عادل مانتا ہے، اسی لیے تو متفقہ بات ہوگی۔ دوسری بات، آپ جو بات گھما رہے ہیں نا کہ نبی نے تو صحابی کہا ہے عبداللہ ابن ابی کو لیکن عادل نہیں کہا، تو پھر یہ تو آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ جب صحابی کہہ رہے ہیں اور عادل نہیں کہہ رہے تو آپ کون ہوتے ہیں اصحاب کلہم عدول کا دعویٰ کرنے والے؟ بات تو طے ہو گئی، بات تو پھر آپ کا عقیدہ ڈھنس گیا نا۔ میں اصحاب کلہم عدول کو کیوں بنیاد بنا رہا ہوں، بنیادی ادب بنا رہا ہوں، اسی لیے تو بنا رہا ہوں۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اصحاب کلہم عدول، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جسے اپنا صحابی کہیں وہ عادل نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ تو یہ اس کی دلیل چاہیے تھی۔ بنیادی طور پر یہ نکات نوٹ کر لیں کہ میں نے اب تک رسول خدا کی زبان سے ثابت کیا ہے عبداللہ ابن ابی صحابی رسول ہے، ان کا صحابی ہے، یہ رسول اللہ نے خود اعلان کیا ہے۔ دوسری جگہ صحیح بخاری سے میں نے یہ ثابت کیا رسول اللہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کہا، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر رسول اللہ نے کہا صحیح بخاری میں کہ عبداللہ ابن ابی اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہے، اور آپ کے اصول میں تو اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے والا منافق نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو میں نے ثابت کی ہے، رسول اللہ نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا ہے، اس کے لیے 70 سے زائد بار دعائے مغفرت کی ہے عبداللہ ابن ابی کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور اکیلے نہیں پڑھائی، اصحاب کی جماعت شامل تھی اس کے نماز جنازہ میں۔ جی تو یہ نکات میں نے ثابت کیے ہیں، اس کا رد پیش کریں۔ جی اب سب دیکھتے رہیں کہ آپ کے عالم صاحب اب کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ 2-3 وائس جو انہوں نے بھیجی ہیں، پہلی وائس میں تو وہ مجھے پھر دوبارہ ایک اور الزام دے رہے ہیں کہ میں نے جب حدیث پڑھی ہی نہیں ہے تو میں مفہوم کیسے بتا رہا ہوں۔ تو یہ غلط تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے میں نے حدیث خود سے بھی نہ پڑھی ہے نہ سمجھی ہے، اور میں بغیر پڑھے ہی مفہوم سمجھا رہا ہوں، یہ تاثر لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن جب میں نے بات کی تو میں نے اس لیے یہ کہا کہ میں نے اپنی وائس میں عربی اور اردو ترجمہ نہیں پڑھا، میں نے اپنی وائس میں مفہوم سمجھایا ہے۔ یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے اور مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ غلط بات، یہ شیعت کی جو ہے نا اندر پڑی ہوئی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا ان کے، تو یہ غلط مفہوم الفاظ سے نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو عادت ہے یہ ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو احادیث سے بھی، روایات سے بھی ایسے گمراہ کرتے ہیں، لفظ پکڑ کے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حدیث اپنی وائس میں نہیں پڑھی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے، اس لیے بغیر پڑھے ہی جو ہے نا آپ مفہوم بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح پہلی وائس میں اس نے الزام لگایا۔ دوسری وائس میں جو ہے، دوسری وائس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق جو ہے منافق جو کہا ہے وہ جو ہے آخر میں پچھتا بھی رہے ہیں۔ تو آپ حدیث سمجھتے نہیں ہو اور اعتراض شروع کر دیتے ہو۔ آپ الفاظ پڑھو نا، آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے۔
واضح طور پہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے حضور اپنی اس دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے. مطلب نبی کریم کو انہوں نے جو ان کا جو کرتے کا کونا پکڑ کے جو کہا کہ اس منافق کی جنازی نماز نہ پڑھائیں، یہ دلیری کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ اس کو منافق کہا ہے تو اس پہ وہ پچھتا رہے ہیں. سمجھتے آپ ہو نہیں، احادیث آپ کو سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہو. حضرت عمر اس وجہ سے پچھتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ دو وائسز کے جواب ہو گئے، تیسری وائس کا میں الگ جواب دیتا ہوں. چلے اس وائس میں پھر وہ الزام بازی آپ نے شروع کر دی ہے نا، چھوڑ دیں. بس میں یہ اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہوں اس وائس کا کہ بات کون گھما رہا ہے، یہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. آپ نے جو آخری جو حدیث بھیجی ہے نا، جو یہ نبی کریم جب ادھر گئے تھے عبداللہ بن ابی کے پاس اپنے گدے کے پر سوار ہو کے، تو اس کے ساتھ کچھ مسلمان بھی تھے اور اس میں چھوٹی لڑائی بھی ہو گئی، تو ایک آیت نازل ہوئی اہل ایمان کے دو جماعتیں جھگڑ پڑیں. تو آپ اس حدیث کو سمجھا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تک عبداللہ ابن ابی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا. جو زبانی اقرار تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. جو منافق کی حیثیت تھی وہ تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی. یہ حدیث بالکل اوائلی دور کی ہے. نبی کریم تو اس وقت ان کے پاس تبلیغ کے گھر سے گئے ہیں، اور اگر وہ منافق ہو چکے ہوتے، مطلب زبان سے اقرار کر چکے ہوتے، تو وہ ایسی توہین تھوڑی کرتے نبی کریم کی کھلم کھلا. تو یہ شروع کے دور کی ہے، اس وقت تو وہ منافق ہی نہیں تھا. تو ایمان پہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا تھا عبداللہ ابن ابی نے، اور اس وقت اس کی قوم کے لوگ مومن تھے. ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ مومن تھے. ابھی منافقت شروع کہاں ہوئی تھی اس دور میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں مسلمان ہوا، زبانی اقرار کیا، بظاہر جو مسلمان ہوا وہ تھا منافق وہ. تو یہ اس دور کی بات ہے. تو یہ آیت جو دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی، دونوں طرف گروہ جو تھے وہ ایمان پہ تھے، یہ عبداللہ ابن پہ آتی ہی نہیں ہے، آپ اس پہ لاگو ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی تشریح، آپ کی سمجھ، یہ سب جھوٹے فریب ہے. یہ آپ سمجھ لیں. یہ میں نے آپ کو یہاں پہ اس حدیث کا جواب دینا تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو لوگ لڑے تھے وہ دوسرے تھے. عبداللہ ابن ابی تو فزیکلی لڑائی نہیں، اور دوسرا وہ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوا تھا. تو اس حدیث سے آپ کا استدلالی رد ہے کہ یہ کوئی صحابی رسول ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ غلط ہیں. آپ نقطے پہ آئیں، اپنی دلیل کا رد لیں اور مجھے جواب دیں. آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں. جی، اب آخر میں آپ نے یہ ایک ٹیکسٹ لکھا ہے، ایک ٹیکسٹ اوپر بھی تھا، اس کا بھی جواب میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں. ابھی اس ٹیکسٹ کا میں آپ کو وائس میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے جو ثابت کیا ہے، یہ ٹیکسٹ میں کہا ہے کہ اب تک میں نے زبان رسول سے بحوالہ صحیح البخاری سے ثابت کیا ہے. کیا ثابت کیا ہے؟ آپ نے پہلی پوائنٹ لکھی عبداللہ ابن ابی صحابی رسول تھا. بھائی وہ تو اصحاب میں نبی کریم نے اسی لیے شامل کیا کہ وہ بظاہر مسلمان تھا، لوگوں تک غلط تاثر پہنچے گا. یہ میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. وہ میں نے ریٹن میں دو پوائنٹس لکھی بھی ہیں، بعد میں جب میں اس کو کہیں پہ شیئر کروں گا نا اس مناظرے کو، اس میں وہ باتیں جو وائسز میں کی ہیں وہ میں لکھ کے بھی شیئر کروں گا کہ میں نے آپ کا کس طرح کن نقطوں پہ میں نے آپ کا رد کیا ہے اس حدیث سے بھی. ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ حدیث، اس حدیث سے عبداللہ ابن ابی صحابی رسول ثابت ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں یہ بات لوگوں تک پہنچ چکی ہے، اور متفقہ آپ بھی مان چکے ہو، ہم بھی مان چکے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا. اس کی منافقت ظاہر بھی ہو گئی تھی جنگ احد میں. یہ تو کلیئر ہو چکی ہے بات، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. خامخواہ ابھی تک آپ ضد پہ رکھے ہوئے ہیں تو رکھے رہیں اپنے ضد کو. دوسری پوائنٹ آپ نے بتایا قرآن مجید کے مطابق اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہے. یہ بھی غلط. یہ میں نے ابھی آپ کی جو نا حدیث اوپر رکھ دی ہے، اس میں کہاں ہے عبداللہ ابن ابی تو مسلمان ہی نہیں، بظاہر ظاہری مسلمان بھی نہیں ہوا، تو منافق تو بعد میں بات ہے. تو یہ حدیث آیت جو نازل ہوئی تھی اس میں جو لوگ لڑے ہیں وہ دونوں طرف مومن تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ اس آیت میں عبداللہ ابن شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری آپ نے نبی کریم کا اپنا کرتا جو بطور کفن دیا وہ 70 سے زائد، اس حدیث میں آپ پڑھ لو نا، نبی کریم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مجھے منافق کی جنازہ نماز پڑھنے سے روکا ہی نہیں ہے، اور وہ آیت بھی اس جنازہ نماز پڑھنے کے بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو بعد جب آئی ہے تو تب ممانعت آ گئی ہے. اس سے پہلے منافقوں کا جنازہ پڑھا جاتا تھا، تو نبی کریم نے اس کو منافق سمجھ کے ہی جنازہ پڑھا ہے. اور کہہ رہے ہیں حدیث اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے منع نہیں کیا گیا منافق یہ جنازہ نماز سے. تو اس میں تو اقرار موجود ہے، تو کہاں سے آپ نے کو اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے؟ غلط باتیں کرتے ہیں آپ. جی گروپ سامعین، ممتاز قریشی صاحب کی یہ وائس نوٹ فرما لیں خاص طور پہ کہ یہ مسلسل بضد ہیں کہ انہوں نے مفہوم بیان کر دیا
اور حدیث انہوں نے پڑھ کے رکھی تھی، اس سے انہوں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ جناب یہ بہانہ نہیں چلے گا، حدیث عربی اور اردو زبان میں پڑھیں اور بتائیں کہ کیا مفہوم نکل رہا ہے اس حدیث کا، لہٰذا الزام تراشی کا یہ بہانہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ نے حدیث شریف میں تحریف کی ہے۔ میں عربی میں بھی پڑھ کے ثابت کر چکا ہوں، اردو زبان میں بھی حدیث کو پڑھ کے ثابت کر چکا ہوں۔ وہ موقف جو آپ نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے جب اسے عبداللہ ابن ابی کو خبیث کہہ کر کہا کہ قتل کر دو، تو رسول اللہ نے منع کیا اور یہ کہا رسول اللہ نے کہ اسے قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر اسے قتل کیا گیا تو لوگ الزام لگائیں گے، عوام الزام لگائے گی کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد منافقین کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات الزام آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پہ الزام تراشی کر رہا ہوں، آپ اب حدیث پڑھیں، یہ مطالبہ ہے اب میرا کہ آپ حدیث پڑھیں اور بتائیں کہ رسول اللہ نے کب کہا کہ نہیں اسے قتل نہیں، اس کو جو ہے قتل کرنے سے میں تمہیں نہیں روک رہا۔ یہ آپ مفہوم نکال رہے ہیں تو یہ آپ ثابت کر کے دکھائیں اسی حدیث سے کہ رسول اللہ نے کب کہا حضرت عمر سے کہ اس کے قتل کو جو ہے میں منع نہیں کر رہا۔ جی جناب من، اب آپ نے یہاں ایک نیا دعویٰ کیا ہے، اور نیا دعویٰ یہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے تو اس وقت ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس کا گروہ جو تھا وہ ایمان قبول کر چکا تھا۔ اس کی دلیل دیں مجھے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے جو ہے سمجھ لی کہ اس وقت عبداللہ ابن ابی ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کے جو ساتھی تھے، یعنی وہ عبداللہ ابن ابی تو سردار تھا ان کا، تو سردار جو ہے وہ کافر ہی تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اہل ایمان تھے، جو لڑائی بھی جنہوں نے کی ہے رسول یعنی مہاجرین سے جنہوں نے لڑائی کی وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود، وہ مسلمان ہونے کے باوجود رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دے رہے ہیں، جو آپ کے بقول اس وقت ایمان نہیں لایا تھا۔ اس بات کی دلیل مجھے دے دیں تاکہ آپ کی اس بات کو علمی روش سمجھا جا سکے، ورنہ اس پر کہنے کو بہت کچھ ہے۔ یہاں آپ کی ٹھیک ٹھاک پکڑ ہو سکتی ہے، جو آپ نے دعوے کیے ہیں نا، اس پر آپ کی ٹھیک ٹھاک پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن میں اب بحث برائے بحث نہیں رکھنا چاہتا۔ اب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اس وقت ایمان ہی نہیں لایا تھا، وہ تو کافر تھا، اور اس کے پیروکار جو تھے یعنی انصار مدینہ، وہ جو تھے اہل ایمان تھے، اور آیت ان کے لیے کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اس وقت ایمان ہی نہیں لایا تھا، وہ تو کافر تھا، اور اس کے پیروکار جو تھے یعنی انصار مدینہ، وہ جو تھے اہل ایمان تھے، اور آیت ان کے لیے نازل ہو رہی ہے، اور اس گروہ سے عبداللہ ابن ابی خارج ہے۔ اس کی دلیل مجھے دے دیں۔ اچھا، اس میں پہلا پوائنٹ آپ نے کہا کہ میں نے جو تحریر لکھی ہے اس کا آپ نے جو ہے ایک ایک کر کے جواب جو ہے دے دیا۔ اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے رسول اللہ نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی کہا، اس کا آپ جواب دے چکے ہیں، اب جواب نہیں دیں گے؟ نہیں حضور، آپ نے جواب نہیں دیا۔ زبان رسول سے عبداللہ ابن ابی صحابی ثابت ہے نا، یہ آپ اقرار کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ کر اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی بظاہر وہ مسلمان تھا، تو حکم بظاہر پہ ہی لگتا ہے، ظاہر جو ہوتی ہے نا اسی پہ حکم لگتا ہے، آپ غیب پر کسی پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ آپ جو یہ تشریح مجھے دکھا رہے ہیں، اگر ان تشریحوں کو خود پڑھ لیں تو انہوں نے تو یہ تک کہہ رکھا ہے کہ فی زمانہ یا تو بندہ کافر ہے یا پھر بندہ مسلمان ہے، کسی کو آپ منافق کہہ ہی نہیں سکتے۔ منافق کا حکم جو ہے زمانہ رسالت سے مشروط ہے، زمانہ رسالت کے بعد کوئی منافق نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رکھا ہے آپ کے ان شارحین نے جو صحیح بخاری کی بھی شرح کر رہے ہیں۔ آپ اس شرح کو اگر بطور دلیل پیش کریں گے بہت برے پھنسیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول خدا اسے منافق نہیں کہہ رہے تو کوئی دوسرا تیسرا کون ہوتا ہے اسے منافق کہنے والا؟ اب حضرت عمر کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا رسول خدا نے جو ہے خود، یہاں آپ نے 3-4 دعوے کیے ہیں۔ ایک دعویٰ آپ نے کیا رسول خدا نے جو ہے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، رسول خدا خود اسے منافق کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور یہ حکم کب تھا؟ اس آیت سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے کہ منافقین کے لیے استغفار اگر 70 بار بھی کرو گے
تو تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. یہی تو آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں حضرت عمر کہ بھئی اللہ نے آپ کو منع کیا ہوا ہے, یہ تو منافق ہے, اور منافق کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی ہے, 70 بار بھی دعائیں مغفرت نہیں کرنی. تو رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ منافق ہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے, اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے جو ہے 70 سے زائد بار بھی دعا کروں. اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح مطلب ہے کہ رسول اللہ اسے منافق نہیں سمجھتے, ورنہ خلاف قرآن عمل ہو جائے گا, جو ممکن نہیں ہے رسول سے. جی محترم دیکھیں, آپ نے جو ابھی پہلی وائس میں کہا ہے نا کہ عربی پڑھیں اردو بھی پڑھیں, تو میں نے کب اصرار کیا ہے کہ اس لفظ جو منافق ہے حضرت عمر فاروق نے جو میں نے اس کی طرف منسوب کیا یہ اس حدیث میں ہے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ بس ضد دیں کہ میں پڑھ کے سناؤں. یہ تو میری ذاتی کمزوریاں ہیں نا, عربی میں تو کمزور ہوں, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ میری ذاتی کمزوری کو سہارا لے کے خود کو فتح یاب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. آپ کے شیعہ مطمئن ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, حق تو واضح ہو رہا ہے. میں نے یہ اصرار ہی نہیں کیا کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس میں کوئی منافق لفظ ہے. میں یہ ضد تھوڑی کر رہا ہوں, میں نے کب یہ ضد کیا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے مفہوم کیا ہے, اس کی مفہوم کی تائید میں نے دوسری حدیث دکھا چکا ہوں. اب سب روایت کو ملا کے پھر ہی تو نتیجہ نکالتے ہیں نا. ایک روایت سے کوئی دین ایمان آپ لوگ نکالتے ہوں گے, ہم نہیں نکالتے. میں نے آپ کو جو مفہوم بتایا, جو حضرت عمر فاروق اس کو منافق سمجھتے تھے, وہ میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سے وہ لفظ دوسری حدیث سے دکھا دیا. ٹھیک ہے, باقی جو حدیث آپ نے پیش کی تھی اس میں منافق لفظ نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں, میں نے مفہوم بیان کیا ہے. تو ضد کیسا؟ میری کمزوری کا سہارا لینا چاہے تو وہ جس طرح وہ آپ کا جو ایک تھا نجفی صاحب, اس نے بھی آخری بار مجھے دلیل پیش ہی نہیں کرنی دی, اور میری عربی کی جو نا کمزوری کا سہارا لے کے وہ بھاگ ہی گیا, میرے خیال میں وہ جان چھڑا دی تھی اس نے. تو آپ میری کمزوری سے اگر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پہ ثابت ہو جائیں گے تو بھلے میری کمزوریوں کا سہارا لیں, لیکن جو حق ہے وہ واضح ہو رہا ہے. اور آپ جو ہے اپنا دعویٰ جو ہے وہ نہ ہمارے عقیدے کے تحت ثابت کر پا رہے ہو, اور نہ ہی جو آپ جو ہے صحابی رسول اس کو ثابت کر پا رہے ہو عبداللہ ابن ابی کو, کہ ہماری صحیح بخاری کی حدیث میں بھی عبداللہ ابن ابی منافق ہی ہے. آپ کی جو حدیثیں آپ کا کل سے جو پیش کرے پرسوں پیش کی تھی اس میں بھی تو منافق ہے نا وہ, تو یہ صحابی رسول کیسے ہو گیا؟ تو لوگ تو آپ کا دیکھ رہے ہیں نا تماشا, تبھی تو آپ ذاتیات پہ آ گئے, اب میری کمزوریوں کا سہارا لیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو. ہاں, اب آپ نے دوسری جو وائس میں بات کی ہے کہ میں نے جو کہا ہے نا کہ عبداللہ بن ابی اس وقت ایمان اس نے قبول ہی نہیں کیا, نبی کریم اس کے پاس کیوں تشریف لے گئے تھے؟ حدیث پہ غور نہیں کرتے ہیں نا, میری باتوں پہ تو غور نہ کریں, حدیث پہ تو غور کریں. حدیث شروع کیسے ہو رہی ہے؟ نیچے تشریح بھی لکھی ہوئی ہے, وہ تو آپ کو چلو قبول نہیں بھی ہو, نیچے ہمارے محدثین نے تشریح لکھی ہوئی ہے, واضح لکھا ہوا ہے اسی پیج پہ, جو آپ نے پیج پیش کیا ہے اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے دوسری لائن میں کہ رسول اللہ کی جب مدینہ طیبہ تشریف آوری کی وجہ سے اس عبداللہ ابن ابی کی جو نا رسم تاج پوشی نہ ہو سکی, پھر نبی کریم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں, اس کی دل جوئی ہوگی اور شاید وہ مسلمان ہو جائے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ مسلمان بھی ہو جائے. یہ نیچے تشریح ہمارے محدثین نے لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ کے اوپر سے گزر جائے گی, آپ تھوڑی قبول کرو گے. نہ کرو قبول, لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمارے حدیث ہیں, جو ہمارے محدثین نے تشریح کی ہے, ہم اپنے عقیدے کے تحت ہماری حدیثوں کو جو سمجھتے ہیں اسی کے تحت آپ کو ثابت کرنا تھا. جو آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہو کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے, آپ نہیں ثابت کر پا رہے ہو. اس حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو بہتر ہوگا, یہ نبی کریم کو کہا گیا ہے. دوسری لائن میں نے جو عکس بھیجا ہے اس کی انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ نبی کریم اس کے پاس تشریف لے جائے تو بہتر ہوگا. اور جب وہ کہہ رہا ہے اس کے نبی کریم کے کہ آپ کے گدھے سے مجھے بو آ رہی ہے, اذیت آ رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہوتا تو کہتا کیا, بھلے ظاہری مسلمان ہو, منافق ہی ہو, وہ نہیں کہہ سکتا, اس میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ کھل کے یہ مخالفت کرتا. لیکن وہ اس وقت قبول ہی نہیں کر چکا تھا, وہ کافر ہی تھا. بعد میں وہ پھر جب بظاہر مسلمان ہوا تو وہ الگ تحقیق کرنی ہوگی کہ کب یہ منافقت پہ آیا اور کب اس نے بظاہر کلمہ پڑھا, لیکن جنگ احد میں پھر اس کی منافقت ظاہر بھی ہو گئی. لیکن اس حدیث سے واضح ہوتا ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے. دوسرا پہلا تو آپ پیراگراف پڑھو نا, اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی, اس میں کیا ضد بحث ہے. واضح لکھا ہوا ہے, نبی کریم اس کے پاس گئے اور کھلم کھلا وہ اس کی توہین کر رہا ہے, اس نے کلمہ کہاں پڑھا ہوا ہے؟ اسی حدیث سے میں کیا دوسری دلیل دوں آپ کو؟ اچھا, یہ تیسری وائس میں کہ میں نے جواب نہیں دیا آپ کی تحریر کا. بھائی آپ کو میں یہی تو سمجھا رہا ہوں بار بار, آپ ہمارے عقیدے کو ذہن میں رکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ بھائی آپ عقیدہ جو ہے اہل سنت کا اصحاب کلہم عدول, اس کی روشنی میں اس کو منافق ثابت کرنا چاہ رہے ہو, اس کو صحابی رسول ثابت کرنا چاہ رہے ہو نا. تو آپ کو پتا ہے, میں آپ کو کل پہلے ہی دن آپ کو میں دکھا چکا
کہ ہمارے جو عقیدہ ہے اس میں حالت ایمان پر صحابی کا ہونا ضروری ہے، ایمان بالخیر پر ہونا ضروری ہے۔ تو اس عقیدے کے تحت تو یہ آتا ہی نہیں ہے نا عبداللہ ابن ابی کی جو نا کیسے صحابی رسول ہو جائے گا، یہ منافق تھا۔ تو ہمارے عقیدے سے آپ نے باقی الفاظ دکھا دیے آپ نے، تو میں نے آپ کو کہا تھا، کہ اگر الفاظ سے ہی آپ کو جو کہ لغوی معنی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہوتی ہیں، اگر آپ کو اپنا ایمان رکھنا ہے تو امام جو ہے جو کہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کریم میں آیات ہیں، تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرو گے، اس کا دفاع کیسے کرو گے؟ وہاں آپ مجبور ہو جاؤ کہ نہیں، امام جو ہے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک شیعہ کا بھی دکھا، ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، بات آ گئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ بھی بمعنی گروہ کے استعمال ہوا ہے۔ یہ تھوڑی ہوا ہے جو جس طرح آپ کہتے ہو کہ شیعہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے تو وہ بھی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ فرعون کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کی جماعتوں کے لیے، کہ وہ کیسے وہ جو لوگ تھے وہ گروہ میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے۔ تو لفظ شیعہ وہاں پہ آپ کیسے کہو گے کہ کیا یہ آپ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اصطلاحی معنی ہے شیعہ کی آج کے دور میں؟ ایسا تو نہیں کہہ سکیں گے نا آپ۔ شیعہ جو لفظ ہے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ امام بھی اسی طرح ہے، صحابی بھی اس طرح ہی ہے۔ تو آپ کو اصطلاحی معنی ذہن میں رکھنی ہے، ہمارا عقیدہ اصطلاحی معنی میں بنا ہوا ہے، لغوی معنی میں تھوڑی بنا ہوا ہے جو آپ بضد ہو۔ آپ لوگوں کے ہاں ہر قسم کے لوگ صحابی ہوں گے، ہمارے ہاں نہیں۔ ہمارا دین، ہمارے عقائد عین قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ میں ابھی ایک مثال دے دیتا ہوں اور پھر آپ ان وائسز کے مجھے جواب دیں۔ دیکھیں ممتاز قریشی صاحب، حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے، حالانکہ میں نے اصرار بھی کیا ہے اور مطالعہ کر رہے تھے کہ جب حضرت عمر نے عبداللہ ابن ابی کو خبیث گالی دے کر کہا، یعنی منافق کہہ کے کہا آپ کے بقول کہ اسے قتل کر دینا چاہیے، تو رسول اللہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت دے دی۔ مطلب رسول اللہ نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ منع نہ کرنے پر اعتراض ہے، یہ اعتراض نہیں ہے کہ منافق کا لفظ آیا ہے اس حدیث مبارکہ میں یا نہیں، یہ اعتراض نہیں ہے۔ بنیادی اعتراض یہ ہے جس سے آپ نے استدلال کیا کہ نبی نے اس کو قتل کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ وائس کی تھی، اگر کہیں تو میں آپ کو وہ وائس سنا بھی دیتا ہوں، لیکن وہ وقت ضائع ہونے والی بات ہے۔ اگر آپ اس سے رجوع کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ رجوع کریں گے تو پھر ثابت بھی ہوگا نا کہ غلطی ہے۔ یہی تو میں غلطی کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تحریف ہوئی ہے کہ اس حدیث میں واضح طور پر منع فرما رہے ہیں رسول خدا اس کے قتل سے، اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول خدا نے اس کو قتل کرنے سے روکا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا قتل ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ آگے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پڑھیں حدیث، اس لیے میں نے کہا سنائیں حدیث، یہ مطالبہ ہے، یہ بنیاد بنا رہے تھے، اس پر آپ دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ ایمان کی بات ہے اور یہ بات ہے اور وہ بات ہے۔ تو ابھی دکھائیں نا مجھے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا اس حدیث میں قتل کرنے سے یا نہیں منع فرمایا۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پر اس پہ تشریح سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ الزام عائد کیا ہے کہ بھئی حدیث نہیں پڑھی۔ میں اب جناب آپ کو حدیث پڑھ کر استدلال کر رہا ہوں، تشریح نہیں۔ تشریح تو اس حدیث کی مخالفت کر رہی ہے، اور تشریح صرف اس حدیث کی مخالفت نہیں کر رہی، قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت کر رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تشریح قبول ہی نہیں کریں گے، ہماری تو شرط یہی ہے کہ کسی کی ذاتی رائے نہیں لینی، ہم نے تو اللہ کا فرمان دینا ہے، رسول کا فرمان دینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی صحیح و سند روایت جو ظاہر ہے کہ صحابی رسول کی ہوگی وہ بیان کرنی ہے۔ تو جناب حدیث آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں پڑھی، میں نے حدیث مکمل پڑھی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں نا کہ عبداللہ ابن ابی کے پاس رسول اللہ تشریف لے جائیں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ اس کے پاس تشریف لے کے گئے، گدھے پہ سوار ہو کے گئے، اس پر اعتراض کیا گدھے پر۔ اب عبداللہ ابن ابی نے اعتراض کیا کہ بھائی بدبو آ رہی ہے اس سے۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، کیا کہا کہ اللہ کی قسم رسول کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن ابی کی قوم کے ایک شخص اس پر غضبناک ہوا، اس پر جھگڑا شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اہل ایمان ہی نہیں تھے، انہوں نے یہ تو کافر تھے، کیونکہ اس کی جو شرح کی گئی ہے، آپ کے جو شارح ہیں انہوں نے شرح کی ہے۔ کیا شرح کی ہے وہ آگے دیکھتے ہیں نا ہم۔ آپ نے کیا اس کی نشاندہی کی شرح میں کہ یہ تو اہل ایمان ہی نہیں تھا۔ میں دیکھتا ہوں جو اصل الفاظ ہیں نا اس کے شرح کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس میں تضاد پیدا ہو رہا ہے۔
جی تو یہ حدیث میں ہی کہا گیا نا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ درج ذیل آیت اس موقع پر نازل ہوئی. آیت کیا ہے؟ اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اور اس کی تشریح میں کیا کہہ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو جائے، اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو جائے. یعنی نہ ہی وہ مسلمان تھا نہ ہی اس کے ساتھی مسلمان تھے، یعنی عبداللہ ابن ابی مسلمان نہیں تھا. یہ تشریح کرنے والا کہہ رہا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس پر آپ بنیاد کھڑی کر رہے ہیں نا پوری عمارت. یہ عمارت یہیں گر جا رہی ہے. وہ ساتھیوں سمیت مسلمان ہو جائے، اس کے ساتھی بھی تو مسلمان نہیں ہے. یہ آپ کا شارع لکھ رہا ہے نا، اس کو آپ حجت بنا رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے اہل ایمان کی دو جماعتیں جھگڑ پڑے ہیں؟ دو جماعتیں جو جھگڑ رہی ہیں اس تشریح کی روشنی میں، ایک اہل ایمان کی جماعت ہو گئی اور دوسری جماعت جو ہے وہ تو کافروں کی ہو گئی. وہ تو اہل ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، کیونکہ آپ کا شارع لکھ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو جائے، تو اس کے ساتھی بھی کافر ہیں. اگر اس کو کافر مانا جائے گا تو اس کے ساتھیوں کو بھی کافر مانا جائے گا. اگر اس شرح پہ تقیہ کر لیں تو پھر بات تو یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی آیت غلط ہو گئی معاذ اللہ. یہ تو متضاد باتیں ہو گئیں. قرآن کہہ رہا ہے اہل ایمان کی دو جماعتیں، قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کی دو جماعتیں ہیں جو جھگڑیں ان میں صلح کراؤ. اور آپ کا شارع کہہ رہا ہے کہ جو دو جماعتیں لڑ رہی ہیں ان میں ایک تو مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، دوسرے تو مسلمان ہی نہیں ہوئے. آپ کا شارع کہہ رہا ہے کہ شاید کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تضاد ختم کریں. جی محترم، پہلی وائس میں آپ نے دوبارہ وہی بات کہہ دی. آپ نے میری وائس کو شاید دوبارہ سن لیں، میری بات یا دوبارہ سے یہاں رکھ دیجئے گا. منع نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کہا اپنی وائس میں کہ نبی کریم نے قتل کرنے سے حضرت عمر فاروق کو منع نہیں کیا. منع ہی کیا، ٹھیک ہے، منع کیا، لیکن کیوں کیا اس پہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو بریک کیوں لگ جاتی ہے. یہ بھی میں نے کہا تھا اس وائس میں کہ نبی کریم نے حضرت عمر فاروق کو عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے سے منع کیا. منع کیوں کیا؟ میں نے کہا تھا اس لیے منع نہیں کیا کہ وہ مومن ہے اس لیے منع کیا. منع اس لیے کیا، یہ کہا تھا کہ منع اس لیے کیا. وہ وجہ بھی سن لیں، وہ پڑھیں، اس پہ غور کریں. وہ وجہ ہی تو اصل نتیجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کروا دیتا ہے. تو فعل فاروقی کو نبی کریم نے فعل محمدی قرار دیا، اس کی تائید کی ہے حضرت عمر فاروق کی، اس کی نفی نہیں کی ہے. لیکن وجہ جو بتائیے کہ قتل نہیں کرو، لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو اسلام کا غلط تاثر پہنچے گا. یہ وجہ ہے اس کو قتل نہ کرنے کی، کوئی اور وجہ نہیں ہے. جو آپ سمجھ رہے ہو نا صحابی رسول سے عادل ہو گیا، یہ جو اصطلاحی معنی اس پہ اب یہاں پہ تو آپ لاگو کر رہے ہو. ویسے جب میں اصطلاحی معنی اپنی جو دکھا رہا ہوں یا شیعہ آپ کے علماء نے جو بیان بھی کیے، دکھائی ہے، پہلے دن بھی دکھائی تھی، اس کو قبول نہیں کر رہے ہو. نہ ہماری اصطلاحی تعریف آپ قبول کر رہے ہو، نہ اپنے علماء کی اصطلاحی تعریف قبول کر رہے ہو. لیکن اس حدیث کی ذیل میں آپ اصطلاحی معنی کا ایک سہارا لے رہے ہو کہ اصحابی کا مطلب عادل بھی ہے، اور نبی کریم نے اصحاب اس کو کہا تو مطلب اس کو عادل بھی کہہ دیا ہوگا. تو یہ جو ہے نا صحابی رسول ہو گیا. یہ ہمارے عقیدے کے تحت آپ سوچو نا، ہماری تعریف مکمل کرو. اصطلاحی معنی اگر آپ کو تسلیم کرنی ہے تو مکمل کریں. دیکھیں محترم، اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور لوگوں کو بھی. بہت سارے لوگ ہیں اس گروپ میں، 200-250 سے زیادہ لوگ ہوں گے. سب حدیث بھی پڑھ رہے ہوں گے، عربی بھی، اردو ترجمہ بھی. آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، لوگوں تک بھی بات پہنچ گئی ہے. کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے کہ میں آپ کو زبردستی منواؤں گا. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. حدیث واضح ہے. نبی کریم گئے اسی لیے، تشریف وہاں پہ حضرت جو بھی صحابہ کرام تھے اور نبی کریم تھے، وہ اس عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اسی لیے ہیں کہ دین کی تبلیغ ہو. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس نے کھلم کھلا نبی کریم کے گدھے کی جو توہین کی ہے کہ اس کی بو جو ہے اس سے مجھے اذیت ہو رہی ہے. یہ کیوں کہا اس نے؟ آپ سوچو تو صحیح نا، دل پہ ہاتھ رکھو. بس مخالفت برائے مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا. ایک دن سب کو مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اور اللہ کے آگے
पेश भी होना है। आप सोचो तो सही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि नबी करीम अब कुछ मुसलमानों के साथ गधे पे सवार होकर तशरीफ ले गए हैं। ठीक है, जब वहाँ ले गए हैं तो उधर अब्दुल्ला इब्न उबई ने वाजिया कहा है कि आपके गधे की बू ने मुझे बहुत अजियत पहुंचाई है। तो जब वो अगर कबूल कर चुका होता, ज़ुबान से इकरार कर चुका होता, साहबी रसूल होता माज़ल्लाह, अगर ये आप कह रहे हो, तो इस तरह तो इन कौन करता है भाई, खुलम खुला समझ रहे हो। तो ये इसने कबूल ही नहीं किया हुआ था, ज़ुबान से इकरार भी नहीं हुआ हुआ था। और उस वक्त अब जो जमायतें लड़ी हैं, आप इस हदीस से मुझे दिखाओ अब्दुल्ला इब्न उबई भी लड़ा था। तो ये तो आपकी कयास तो है, तावील आप करो, ठीक है, लेकिन आपको हकीकत भी तो देखनी चाहिए ना। ईमानदारी से भी तो आप फैसला करो ना, खुद से भी तो सोचो, तशरीह को ना करें, हदीस को तो पढ़ें ना आप। तो मैं मज़ीद क्या आपको इसको समझाऊं, वजाहत करूं। जी, तशरीह में उसने बिल्कुल सही लिखा है, तबलीग करते हुए कन्फर्म थोड़ी होता है कि कोई कबूल कर लेगा कन्फर्म 100% वो ईमान पे आ जाएगा। तबलीग दीन तो कोशिश होती है, फिर अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे ईमान कबूल करे। और वो उसने तो तौहीन कर दी, तो ज़ाहिर है उस पर लानत हुई ना, अल्लाह ताला ने उसको गुमराही पर मौत दे दी, उसको ईमान की दौलत नसीब ना हुई। वो आखिर तक जो था मुनाफिक ही रहा। हालांकि उसका बेटा भी मोमिन हो गया, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी मोमिन हो गया, लेकिन ये जो है मुनाफिक ही रहा। तो लेकिन ये है कि उसके करीबी साथी भी बहुत सारे थे जो कि इसके जनाजे के बाद वो मुसलमान भी हो गए, कुछ रवायत के मुताबिक। नबी करीम ने इसीलिए तो अपना कुर्ता उनको दिया और उसकी जनाजे नमाज भी पढ़ी कि हो सकता है कि इससे दूसरे मुनाफिकीन जो ना असर लें। और वाकई उनको फ़ायदा हुआ। मुनाफिकीन ने जब नबी करीम की ये सीरत देखी कि इतना मुनाफिक जो है उससे भी नबी करीम ने कितना अच्छा सलूक किया है और अच्छा खासा असर पड़ा उन पे। और मुनाफिक ने जब नबी करीम का कुर्ता मांगा और अपने जिस्म पे लगाया तो उनको भी एहसास हुआ, ये मुनाफिक पूरी ज़िंदगी मुखालफत करता रहा, हमारा लीडर भी था, ये मुनाफिकीन सोच रहे थे। और जो है अब इसको नबी करीम के कुर्ते की भी ज़रूरत पड़ रही है, तबरुकात की भी ज़रूरत पड़ रही है। और नबी करीम का सलूक देखा तो 1000, कुछ रवायत में कि 1000 छोटे बड़े जो भी मुनाफिकीन थे वो मोमिन हो गए, तौबा ताइब हो के दीन कबूल कर लिया, दिल से भी, ज़ुबान से किया हुआ था, दिल से भी कर लिया उन्होंने। तो ये अच्छा असर पड़ा। तो नबी करीम की गर्ज ये थी। और इस हदीस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो अभी उस वक्त मोमिन था ही नहीं। इसमें आयत के हिसाब से जो लड़े हैं वो तो दो जमायतें लड़ी हैं, अब्दुल्ला उबने तो इसमें वाजिया हुए ही नहीं। तो आप गलत बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके पास कोई दलील तो है नहीं, आप मानेंगे तो वैसे भी नहीं। तो लोगों तक मेरी बात पहुंच गई है, हमारा अकीदा भी पहुंच गया है, दलाइल भी पहुंच गए हैं और आपकी दलीलें भी पहुंच गई हैं। उन दलीलों से साहबी रसूल नहीं, मुनाफिक बद साबित हो गया वो। सही बुखारी की हदीस से वो मुनाफिक साबित हो गया। ठीक है जी, तो आप आखिरी टर्न करें, वॉइस भले अपनी लें। और मेरे ख्याल में मजीद किसी गुफ्तगू की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई ऐसी कोई अहम दलील आपके पास हो तो दे दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, वरना गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं, नतीजा लोगों तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।